بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، جمعے کا دن بہت بابرکت دن ہے اور اس کی فضیلت جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ تو کیا اتنی فضیلت بھرے دن کو جو فوت ہوتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ اور جمعے کے دن کے فضائل و برکات کیا ہے؟ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کی ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مرنا کیسا ہے۔ جمعے کے دن یا مدینہ منورہ میں جو انسان اس فانی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی قبر کی منازل کیسے آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں اور میدان حشر میں اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اور عام مسلمان بھی مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اس بات میں آخر کون سا راز چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاہد جمعے کا دن ہے، مشہود عرفہ کا دن ہے اور موعود قیامت کا دن ہے۔ کسی ایسے دن پر سورج طلوع و غروب نہیں جو جمعے سے افضل ہو۔ حدیث نبوی میں ہے، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی تہجد کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غسل کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی، پھر غسل کر کے اور بیوی کو بھی غسل کروا کے، اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ ناظرین گرامی، جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہی عذاب قبر سے بھی حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کے عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے، عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے کی ترتیب بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے، وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایات سے واضح ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ جمعے کے دن اللہ کی مرضی سے مرتا ہے اور یہ اس کی اچھائی ہے کہ اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہوگی، مگر آخرت کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے، وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے۔ وہ اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت والے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کو مدینہ منورہ میں مرنا نصیب ہوگا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا اور اس نے جمعے کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوگے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگے، جن کا فیصلہ باقی مخلوق سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے، بظاہر اس میں صالح اور فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہونا چاہیے کہ اس بشارت کا تعلق صرف عذاب قبر سے ہے، آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ رہنے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کی طرف گیا تو میں کعب بن احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہی کچھ تھا جو آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ تو انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے ڈر سے چیختے رہیں گے، اور اس میں ایک گھڑی ہے جس میں کہ مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو ملتا ہے، اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعے کا دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور جمعے کے بارے میں جو اسے بتایا تھا وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے انہیں پھر بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا کہ وہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس گھڑی کے بارے میں خبر دینے میں بخل نہ کیجیے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسے نماز میں پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز ہی میں ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا تو بس یہی بات، جمعے کے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اسی دوران میں مرنے والے مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اسے جمعے کے دن مرنا نصیب ہو۔ موت تو سب کو آ کر ہی رہتی ہے، اگر جمعے کے دن آئے تو اس سے بڑی عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام اللطیف ضرور ٹائپ کرے جس کے معنی ہے پاکیزہ۔